آداب ناظرین تُہۍ چھِو وٕچھان گُلِستان نِوٕز رٲژ 9 بجے تہٕ کٲشُر خبرنامہٕ ہٮ۪تھ چھُس بہٕ گوہر کُچھے تُہنٛدِس خدمتس منٛز حٲضِر تہٕ تفصیلات زاننہٕ برٛونٛہہ خاص خبرن پٮ۪ٹھ اکھ نظر جموں کشیٖر ہٕنٛدِس موسمس منٛز تبدیٖلی وادی ہٕنٛدٮ۪ن مُختٔلِف علاقن منٛز ڈونٛٹھ پٮ۪نہٕ سۭتۍ مٮ۪وٕ باغن نۄقصان باغہٕ مٲلِک مایوٗس تہٕ پریشان بِمنا سرینگرس منٛز نارُک وٲرِدات اکھ مدرس تہٕ زٕ رِہٲیشی مکانن نۄقصان کرور بوٚد رۄپین ہٕنٛدِ مٲلیتُک سامان نارٕ بٔزۍ پٹن پانڈو پارکہِ منٛز بُنیٲدی سہوٗلژن ہٕنٛز کمی یِنہٕ والٮ۪ن سٲلٲنٮ۪ن مُشکِلات اعلیٰ حُکامن بیت الخلا تہٕ دوٚیمہِ سہوٗلت دٔستیاب تھاونٕچ اپیل تہٕ راجوری ہٕنٛدِس تھنہ منڈی علاقس منٛز ہندو مسلم بٲے چارٕچ تازٕ مثال پٔتمیو 70 ؤرِیو پٮ۪ٹھ مسلم برادری دٔسۍ مندرن ہٕنٛز رٲچھ راوٹھ تہٕ پیش چھِ خبرن ہٕنٛز تفصیل محکمہٕ موسمیات طرفہٕ یوٚدوے أزکہِ پٮ۪ٹھٕ جموں کٔشیٖر ہٕنٛدِس موسمس منٛز تبدیٖلی یِنٕچ پیشن گویی ٲس کرنہٕ آمٕژ تَتہِ چھُ وادی ہٕنٛدِس موسمس منٛز تبدیٖلی آمٕژ یتھ دوران وادی ہٕنٛدٮ۪ن مُختٔلِف علاقن منٛز روٗدٕ لو پٮ۪نس علاوٕ تیز ہوا تہٕ ڈونٛٹھ پٮ۪نہٕ سۭتۍ مٮ۪وٕ باغن سٮ۪ٹھاہ نۄقصان چھُ سپُدمُت جنوٗبی کٔشیٖرِ ہٕنٛدِس ضِلعہٕ شُپینس منٛز چھُ دُپہر پتہٕ موسمس منٛز تبدیٖلی یِنہٕ سۭتۍ روٗد تہٕ ڈونٛٹھ پٮ۪نہٕ سۭتۍ مٮ۪وٕ باغن سٮ۪ٹھاہ نۄقصان سپُدمُت ییٚمہِ پتہٕ باغہٕ مٲلِک سٮ۪ٹھاہ مایوٗس تہٕ پریشان وٕچھنہٕ ٲسۍ یِوان ضِلعہٕ شُپینس منٛز چھُ شاداب کریوا ناراپورہ برتھی پورہ بٹمارن کرالہٕ چک مانلو مشوارہ کیلر کتھالن گتی پورہ مسپورہ گانوپورہ تہٕ دوٚیمٮ۪ن کینٛژن علاقن منٛز تہِ ڈونٛٹھ پٮ۪نہٕ سۭتۍ سٮ۪ٹھاہ نۄقصان سپُدمُت इन हाज was سانہِ حساب ڈونٛٹھ تہٕ یہِ حظ باسے سیوٚد ترٛٹھ کیٛازِ اَسہِ نہ حظ ہیوٚک نہٕ موقعہٕ یِتھ اندر نٮ۪برٕ پٮ۪ٹھ نیرنس کینٛہہ اندر ہٮ۪کان نٮ۪بر نیٖرِتھ سُہ تہِ آو نہٕ ٹایم کِہیٖنۍ تہٕ جورِ پٔٹۍ ٲسۍ کینٛہہ گرٕ یَلہٕ تِمن پھٕٹۍ شیٖشہِ اگر تُہۍ وٕچھِو تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ اَسہِ تھوڑا مرمت گژھِ KCC منٛز کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ KCC گژھِ تھوڑا بہت کم زیادٕ معاف گژھُن کیٛازِ واریاہ لُکھ چھِ تِم تہِ حد کھۄتہٕ زیادٕ 90% یِم زن غریٖب چھِ أتھۍ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ چھِ آسان أتھۍ فصلس پٮ۪ٹھ چھِ آسان یِم چھِ آسان پننہِ آیہِ توشن انسان ؤرِیس کرٕ بہٕ محنت ہردٕ والہٕ بہٕ تہٕ کٕنہٕ کانٛہہ چھُم قرض دار کانٛہہ چھُ کورِ خانٛدر کانٛہہ چھُ آسان بیٚیہِ کینٛہہ سُہ حظ یتھ سایڈس حظ مۄکلیو سہرے چھُنہٕ وۄنۍ کانٛہہ موسم سہر KCC اگر معاف کرِ ہا باقٕے چھُنہٕ یتھ کیٛاہ کرہاو کیٛاہ نہٕ کرہاو بچاوا کینٛہہ کِہیٖنۍ کتہِ چھُ شیخ نہ سا کتہِ نہ حظ کِہیٖنۍ تہِ یُتھ محمد شاہ مان لو جناب علی یِژھ ٹرٛٹھا چھنہٕ وٕچھمٕژ 70 ؤرین منٛز مےٚ کینٛہہ تہِ یہِ حسابا گوٚمُت یتھ وٕنکیٚنس چھُ اگر وۄنۍ گورمنٹس کینٛہہ انصافا گژھِ KCC معاف کرِ کانٛہہ چیٖز معاف کرِ مگر یہِ حسابا چھُنہٕ گوٚمُت وُنیُس تامتھ زانٛہہ گورمنٹ کینٛہہ انصافا کرِ نظرِ عنایتھا کرِ یتھ آسہِ وٕنکیٚنس گوٚمُت نۄقصان تقریٖبن ییٚمِس پیٹہِ 100 آسہِ ہا وسان تٔمِس گوٚو پیٹس 800 نۄقصان کیٛازِ یہِ چھنہ پھٕلے وُنہِ تیار درٛامٕژ چھنہ یہِ چھنہ پھٔجمٕژ اگر پھۄلنَے آسہِ ہا تیٚلہِ اوس مُمکِن گژھِ ہس کمی کینٛہہ مگر یہِ چھِ پھٔجمٕژ اتھ کیٛاہ کرو وٕچھ کِنہٕ نہٕ ژےٚ وٕچھُتھ نا پانہٕ سٲرٕے پھٕلے پتھر وُنہِ تہِ چھُ زانان سُہ پانے یپٲرۍ چھُ ضِلعہٕ گاندربل کٮ۪ن مُختٔلِف علاقن منٛز تہِ ڈونٛٹھ پیوٚمُت تہٕ یتھ دوران مٮ۪وٕ باغس سان دوٚیمِس فصلس تہِ نۄقصان چھُ سپُدمُت اننت ناگ کِس کۄکرناگ علاقس منٛز تہِ چھُ ڈونٛٹھ پٮ۪نہٕ سۭتۍ مٮ۪وٕ باغن سٮ۪ٹھاہ نۄقصان سپُدمُت یتھ دوران باغہٕ مٲلِک سٮ۪ٹھاہ مایوٗس تہٕ پریشان چھِ لبنہٕ یِوان
غوثیہ کالونی بیمنا سری نگرس من نارکس اکس وارداتس من رہائشی مکان تو اخ مدرسہ نار بوز سپدمت ون آز شامن مقامی دینی مدرسس مز اچانک نار ظاہر سپدمت یم پتہ نارن بیانک شکل اختیار کرت نزدیکی رہائشی مکان پنس زدس مز نی نار ظاہر سپدن پتہ فائر سروس عملہ تو مقامی لوک نارس پہ اگر زن تمو قوبو پراؤنچ کوشش کر تاہم کافی مشقت پتہ نارس پہ قوبو پراؤن آمت یل زن نارکس ات وارداتس مز واریاہ نقصان سپدمت تاہم ون فی الحال معلوم سپدمت نارک اصلی وجہ کیا اوس درس ملکس مز یدوے سیاست کس ناوس پہ مندر مسجد ذریعہ لوک تقسیم کرنچ کوشش کرنے تتہ سرحدی ضلع راجوری کس تھانہ منڈی علاقس مز ہندو مسلم بھائی چارچ اخ زندہ تو شاندار مثال وچھن ہندوستان آزاد سپدن پتہ تھانہ منڈی ہندو برادری ہند لوک ات پہ تمو ہجرت کرت تم راجوری نوشہرہ سندربنی تو جم گمت بسنے تاہم ہندی برادری ہند نیرن پتہ مندرن ہز رٲچھ راوٹ تمچ ذمہ داری مسلم برادری طرف کرنا آمز تو تت پہ آز تام مسلم برادری ہمن مندرن ہز رٲچھ راوٹ کران یس اخ مثبت تو ہندو مسلم بھائی چارچ تازہ مثال یت مز جموں کشیر ماننے تو زاننے بڑے دیر کے بعد انہوں نے آ کے یہاں کے مندر کا جو اپنے اس کا وہ رکھ رکھاؤ اس کا سجاؤ روپ جو ہے وہ شروع کیا کیونکہ یہ ان کی جگہ تھی اور یہاں کے جو میرے گرد و نواح میں جو مسلم بستی ہے انہوں نے بڑے خوشی سے ان کو کہا کہ آئیے ان کا ہر طریقے سے ہم سہیوگ کر رہے ہیں ہم نے یہاں تک کہا کہ بھئی ہم چندہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں اور ہم ہر طرح کی آپ کو یہاں کا شیٹرنگ دے رہے ہیں ان کو پانی کی ویوستھا کر کے دے دی ہے ان کو روڈ کی ویوستھا کر دی ہے اور اب یہ مندر دھیرے دھیرے جو ہے باقاعدہ اپنے روپ میں آ رہا ہے دیکھیے میں جو یہااں جے اینڈ کے سے باہر ہندو ہے وہ ہر جگہ میں جاتے ہیں کہ مندر کے نیچے کہیں مسجد مت بنی ہوئی ہے یا کہیں مندر کے اوپر مسجد مت بنی ہوئی ہے میں انہیں ایک پرشن پوچھنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ مجھے بتائیے کہ تھانہ منڈی میں 47 میں یہاں سے میرا ہندو بھائی پلائن کر کے چلا گیا جب ملک کا بٹوارا ہوا وہ جموں میں شفٹ ہو گئے 47 سے لے کے آج تک آپ دیکھیے کہ کتنا عرصہ ہو گیا کم سے کم 70-80 سال کے قریب یہ عرصہ ہو گیا تو آج بھی یہ مندر بتا رہے ہیں کہ وہ جوں کہ تم وہیں کھڑے ہیں اگر یہاں پر کوئی بھی مسلمان جو یہاں کا تھا وہ کہتا کہ نہیں جناب یہ مندر نہیں ہے یہ مسجد ہے لیکن نہیں ہم نے ایسا نہیں کیا کیوں کہ یہ جو مندر اور مسجد ہوتا ہے یہ پامن استھل ہوتے ہیں یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ کسی کے باپ کا جو امپورٹنٹ مدعا نہیں ہے یہ سارے دیش واسیوں کا مدعا ہوتا ہے یہ مسلم برادری کے لیے مسجد ہے ہندو برادری کے لیے مندر ہے کہ یہاں پر بھائی آپ کہتے ہو کہ رام راج ہے ارے میں بھی فخر سے بولتا ہوں جے سیا رام میں کون سی آپتی ہے لیکن جو رام کا آدیش ہے جو بھگوت گیتا میں پروچن پرچار ہیں ان میں کہیں یہ نہیں لکھا گیا ہے کہ آپ مندر توڑو اور مسجد بناؤ یا مسجد توڑو یا مندر بناؤ یہ چیز نہیں لکھی ہوئی ہے اس لیے اگر ہمارے دیش کے اندر کہیں سے یہ سازش اٹھ رہی ہے تو میں کرپیا ہاتھ باندھ کے ان لوگوں سے یہ پرارتھنا کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے میرے ہندو بھائی بھی میرے مسلمان بھائی بھی آپسی بھائی چارے کو قائم رکھیں اسی لیے میں نے سٹارٹنگ میں یہ شعر پڑھا تھا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا پانڈو پارک پٹنس مز ین والو لوکو طرف آئی شکایت کران ون پارکہ مز بیت الخلا نہ کن سیلانین مشکلات ویترین پیون تو یدوے بار بار متعلقہ حکامن ہز نوٹس مز تہ آو تاہم آو آز تام ات بیت الخلہچ سہولت دستیاب تھون تمو کور اعلی حکامن اپیل پارکہ مز گھ بیت الخلا بناونہ یون تاکہ ین والین لکن ہند مشکلات گھن دور السلام علیکم میرا نام عربین منظور ہے
اور آج ہم پٹن پارک میں آئے تھے جس کو پانڈو پارک کے نام سے جانا جاتا ہے. کشمیر سے ادھر لوگ آتے ہیں, اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور کئی لوگ آتے ہیں, بٹ بڑی حقارت کی بات ہے ادھر واش روم کوئی نہیں ہے. تو ہم گورنمنٹ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ادھر ایک واش روم دیا جائے جس سے ہمیں تکلیفوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از نوبر منظور. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج ہم پانڈو پارک میں آئے تھے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ ایک واش روم نہیں ہے. تو ہمیں مطلب بہت ساری مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, زیادہ تر فیمیلس کو. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ مطلب یہاں پہ لوکل ٹورسٹ آتے ہیں, باہر کے ٹورسٹ آتے ہیں, ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پہ ایک واش روم نہیں ہے. تو میری گورنمنٹ سے یہی اپیل رہے گی کہ آپ اس کو ایک واش روم دیا جائے تاکہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں ان کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام آمنہ ہے. آج میں آئی تھی اس پانڈو پارک میں, تو میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ بہت ساری فیسلٹیز ہے, لائک ڈسٹ بین فیسلٹی وہاں پہ اچھی ہے, کلیننس وہاں پہ بہت زیادہ اچھی ہے. بٹ میں نے جو دیکھا ہے وہاں پہ ایک واش روم کی وہاں پہ جو وہ بہت زیادہ ضروری مین ہے, تو وہاں پہ وہ نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے واش روم تو وہاں پہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں, لوکل آتے ہیں, ٹورسٹز آتے ہیں یہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے. تو ان کو جب میں نے دیکھا یہاں پہ کوئی واش روم نہیں ہے تو مجھے بہت زیادہ مشکل ہوا, کیونکہ ہم ٹاؤن میں رہتے ہیں, ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے اور فیمیلس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. میں گورنمنٹ سے یہی اپیل رکھتی ہوں کہ جو ہماری پانڈو پارک ہے اس کو واش روم دی جائے. ہاں سر, یہ پٹن کی پانڈو پارک اس کو سر کہتے ہیں. یہ پٹن علاقے میں ہے. یہاں ہر طریقے کے لوگ آ رہے ہیں, چاہے ہندو ہو, چاہے مسلمان ہو, چاہے سکھ ہو, ہر ایک طبقے کے لوگ اس پارک میں آتے ہیں بیٹھنے کے لیے. لیکن سر یہاں ایک شکایت ہے ہمیں گورنمنٹ سے, یہاں واش روم نہیں ہے. یہاں ہمارے بہنیں آتے ہیں, ہمارے مائیں آتے ہیں, چھوٹے بچے آتے ہیں, وہ بہت مجبور ہوتے ہیں اس واسطے کہ آدمی تو بشر ہے. یہاں واش روم نہیں ہے سر. ہم اعلیٰ حکام سے گزارش کرتے ہیں پٹن علاقے کے اس پانڈو پارک میں ایک واش روم ضروری ہونا چاہیے تاکہ دور دور سے جو بھی لوگ آتے ہیں ان کو اس کا فائدہ ملے گا. اس کے علاوہ جو بھی سکول ہے یہاں کشمیر میں وہ یہاں آ رہے ہیں پٹن پانڈو پارک میں سیل و تفریح کے لیے, لیکن ان کا بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے, یہاں یہ واش روم نہیں ہے. وہ بڑی مشکل سے یہاں مطلب کچھ منٹ ہی گزارتے ہیں تو پھر بھاگ جاتے ہیں. اگر یہاں ایک واش روم ہوتا تو بڑی مہربانی ہوتی, گورنمنٹ کی ہم پر بڑی مہربانی ہوتی, تاکہ یہاں لوگ آتے گھنٹوں بعد بیٹھتے. وقفہ پتہ ایک پھر تہد خیر مقدم. ایک پیڑ ماں کے نام مہم تحت آواز محکمہ تعلیم طرف ضلع پونچھ کس زون کنیون علاقہ من شجر کاری مہم شروع کرنے, یتھ دوران 150 کھت زیادہ کل وون آئی, یتھ مز سکول بچوں, وستادوں تو متعلقہ محکم کے ذمہ داروں شرکت کر. ات موقع پہ آو کلین ہز اہمیت گوشترن یل زن ماحولیات کے تحفظ باپت آو لکن زور دن کہ زیادہ کھت زیادہ کل گھن ین وون. جانتے ہیں کہ اکیڈمک سیشن جو ہے 25-26 شروع ہو گیا ہے, اور اسی میں اسکول کی کیسے بیوٹیفیکیشن کی جائے, اور اسی سندرب میں اور ساتھ ساتھ ایک جو ہمارے پردھان منتری نریندر مودی جی کا انیشیٹو ہے کہ ایک پیڑ ماں کے نام, ان دونوں کو جوڑتے ہوئے ہم نے اسکولز کے اندر جو ہیں ابھی شروع کیا ہے کہ ہم ہر ایک بچہ, ہر ایک سٹاف ممبر اور اسکول کی مینجمنٹ کمیٹی ایک پیڑ ماں کے نام سے اپنے اسکول اور اسکول کے ارد گرد لگائے. اور اسکول کی بیوٹیفیکیشن کے لیے پھلدار پیڑوں کے ساتھ ساتھ ہم نے سایہ دار پیڑ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسکول کے اندر پھول لگ سکتے ہیں, الگ الگ طرح کی کچن گارڈن کیسے بنا سکتے ہیں, اسی انیشیٹو کو ہم نے شروع کیا. اور مقصد ایک ہی ہے کہ بچوں کو اور سماج کے ہر ایک ورگ کو ہم یہ ایجوکیٹ کر پائیں کہ پریاورن سرکشن میں ہم سب کا اپنا ایک نجی ایک بہت امپورٹنٹ رول رہتا ہے. اور اسی سندرب میں ہے پونچھ ضلع کے 1500 سے ادھک اسکولوں میں کے اندر یہ انیشیٹو شروع کیا گیا ہے, اور 2-3 مہینوں میں پورے اسکولز کے اندر ہر ایک جگہ پر نئے جو ہے پیڑ لگائے جائیں گے, اور ہر ایک بچہ اور ہر ایک شکشک ایک پیڑ ماں کے نام. ضلع انتظامیہ پونچھ طرف آواز حج کرن والن عازمین باپت ویکسنیشن مہم ہند ساز کرنے, یتھ دوران عازمین ہیلتھ چیک اپ علاوہ ویکسنیشن آئی کرنے. ات موقع پہ چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر پرویز احمد خان تو ڈسٹرکٹ امیونائزیشن آفیسر ڈاکٹر ظہورہ پروین تہ موجود. ات موقع پہ آو ون 67 عازمین آو ہیلتھ چیک اپ تو ویکسنیشن کرنے, یمن مز 45 مرد تو 28 زن شامل چھ. دیکھیے, ہر سال کی طرح ہماری کنٹری سے, ہماری یو پی سے, ہمارے ڈسٹرکٹ سے
आज के लिए लोग जो हैं वो सऊदी अरब में जाते हैं, तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वहाँ जाने से पहले इनकी वैक्सीनेशन हो। आज भी हमने डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीनेशन की है। हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ से 73 जो हाजीज हैं वो आज के लिए जा रहे हैं, जिसमें से 25 जो हाजी हैं वो ये हवेली के हैं, 17 सुनकोट से हैं और 25 मेंढर से हैं। टोटल 73 हैं। इनमें 45 जो है मेल हैं और 28 फीमेल हैं। 8 हाजी जो हैं वो 65 एज के हैं। सबकी वैक्सीनेशन चल रही है और अभी आफ्टरनून तक कंप्लीट हो जाएगी वैक्सीनेशन, और ये उनकी बुकलेट भी आएगी और पोर्टल ऑनलाइन भी कर दी गई है। डिग्री कॉलेज पुंछस मज आवाज बच्चन मज जंक फूड के बड़वन इस्तेमाल तो अमकन मुजर असरन हवाला की जानकारी प्रोग्रामों का संज कर यथ मज कॉलेज प्रिंसिपल वस्ता तलब इल्मो शिरकत कर। अत मौके पे आव मुकरीनो तरफ वन जंक फूड सेहत बापत सठा मुजर तो अमक इस्तेमाल नश ग परहेज युन कर। ये जन बचन आव वन सेहतमंद तो बैलेंस डाइट ग इस्तेमाल युन कर ताकि बच रोजन सेहतमंद। प्रोग्रामस मज खन चन के मुख्तलिफ स्टाल्स ते लागन आमद। मेरा नाम नाविश मंजूर है और मैं SKC GDC कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और मैं एक ज़ूलॉजी स्टूडेंट हूँ। उस हिसाब से आज हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम अंदर गया जिसमें हमने सीखा कि बैलेंस डाइट क्या होती है और हमें कौन कौन से मिनरल्स, विटामिन्स और कार्ब्स अपनी डाइट में लेने चाहिए और जो कि हमारी डाइट को इम्प्रूव करेंगे और हमें हेल्थी एक जीवन देंगे। उसमें हमने ये भी सीखा कि आजकल किस तरह से इनफर्टिलिटी रेट्स बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और कौन कौन से जंक फूड्स नहीं खाने चाहिए। आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ में डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी इन कोलैबोरेशन विद सुपर 30 कॉलेज ऑफ कंपटीशन एक वर्कशॉप रखी थी, 1 डे वर्कशॉप अबाउट बैलेंस डाइट सोर्सेज एंड डेफिशिएंसी डिजीजेज, जिसमें लगभग आपने देखा होगा फूड फेस्ट भी था जिसमें 200 के करीब बच्चे और फैकल्टी मेंबर्स और कुछ प्रोमिनेंट सिटीजन्स भी आए थे, कुछ गेस्ट स्पीकर भी आए थे, जिसमें हमने बच्चों को बताने की कोशिश की है कि कौन सा फूड खाना चाहिए, कौन सा फूड हेल्दी है, हेल्दी हैबिट्स कौन सी हैं, कौन सी डाइट खा के हम अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं। क्योंकि ये एज एक ऐसी एज होती है ना, इसमें बच्चों को समझ नहीं होती और ये बच्चा समझता है कि हम पत्थर भी खाएं वो भी डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन जब आप 40 क्रॉस करते हो ना तो फिर ये सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं, फिर आपके ऑर्गन्स प्रॉपर वैसे काम नहीं करते हैं। तो हमने वही बच्चों को बताने की कोशिश किया कि बैलेंस डाइट खाए, ऑर्गेनिक फूड खाए, ये जो प्रिजर्वेटिव वाली जो है, जो केमिकल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वाले फूड या जंक फूड है उसको प्रोहिबिट करना है, उसको बैन करना है, उसको अपनी जिंदगी में नहीं आने दिया। बाकी हमने अल्कोहल के खिलाफ और ड्रग के खिलाफ भी बच्चों को बताया कि हमारे कौन कौन से ऑर्गन उसकी वजह से इन्वॉल्व हो रहे हैं, कैसे डेथ हो रही है, हार्ट अटैक कैसे हो रहा है, डायबिटीज कैसे बढ़ रही है हमारे बीच में। तो वही हमने बच्चों से आज शेयर किया है। बहुत अच्छा सेमिनार रहा। आपने देखा वर्कशॉप में बच्चों ने स्टॉल भी लगाए थे, वो खुद प्रिपेयर करके लाए थे, बैड फूड और गुड फूड भी बताने की कोशिश की बच्चों ने प्रैक्टिकली। हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए से भी बताए। बाकी हमने कुछ प्रोडक्ट भी आज लॉन्च किए हैं, जैसे ऑयल हमने लॉन्च किया है जो कि 100% जो है वो प्योर हर्बल है, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। जो हेयर जिनके लॉस हो रहे हैं या डेंड्रफ है या कोई और हेयर की प्रॉब्लम है उसके लिए, और स्किन के प्रोडक्ट भी कुछ लॉन्च किए हैं। तो बड़ा बेनिफिशियल रही ये वर्कशॉप, बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा और मैं मीडिया का और फैकल्टी मेंबर्स का, टीचर्स का, CMO का और बाकी भी जितने लोग यहाँ आए उन सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद है कि ये एक बड़ा अच्छा मैसेज है। नाज़रीन वोत कौशर खबरनामान तो रुझु वुचन गुलिस्तान न्यूज़ तो वन ये प्रोग्राम अब तक पेश करें आसिफ रशीद। मैं दी इजाज़त, खुदा सवाल।